آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی آخرالزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکمل شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ حضرت ابراہیم سے کیسے چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتے ہوئے اس شجرے میں کون سی اہم شخصیات آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کیسے وجود میں آیا، اور اس کے بڑے بڑے سردار کون تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنی شادیاں کیں، اور آپ کی اولاد کو لے کے شیعہ اور سنی مکتب فکر میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا اولو العزم پیغمبر مانا جاتا ہے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہیں اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے دو اہم بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کے یہ دونوں بیٹے دنیا کی دو بڑی قوموں کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اور پھر بعد میں یہود کا جنم ہوا، جبکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی اسماعیل یعنی عربوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسحاق اور ان کی والدہ حضرت سارہ کو فلسطین، جبکہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب کے علاقے میں لے آئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ مل کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ویورز، اسی زمانے میں حج کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرم کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ ویورز، یہ وہی قبیلہ تھا جو سب سے پہلے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور زمزم کے کنویں کے گرد آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چند نسلیں آگے حضرت عدنان آتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں تمام جن و انس انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمایاں تھا، لیکن اللہ نے انہیں ہر شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت عدنان سے چند نسلیں آگے حضرت فہر بن مالک آتے ہیں۔ حضرت فہر مکہ کے سب سے طاقتور سردار تھے، جن کے سامنے کوئی دوسرا سردار ٹک نہ پاتا تھا۔ ان کی اس شان کو دیکھتے ہوئے انہیں قریش کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ایک بڑی مچھلی کے ہیں۔ چنانچہ حضرت فہر کے اسی لقب کی وجہ سے اسماعیلی عربوں کو قریش کہا جانے لگا۔ حضرت فہر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے یمنی بادشاہ حمیر کے خلاف مکہ کا دفاع کیا تھا، جو خانہ کعبہ کو مکہ سے یمن منتقل کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 7 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ ان کے بیٹے غالب سے چلتا ہے، جو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بھی بنے۔ ان سے چند نسلیں آگے قصی ابن کلاب آتے ہیں۔ انہوں نے بنی اسماعیل کی تاریخ میں وہ کام کر دکھایا جو ان سے پہلے کوئی دوسرا سردار نہ کر سکا۔ انہوں نے فہر بن مالک کی نسل سے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد آباد کر دیا، اور ان تمام قبائل کے پہلے مشترکہ سردار بن کے سامنے آئے۔ قصی ابن کلاب کے سب سے اہم بیٹے عبد مناف تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کے ساتھ ساتھ قریش قبائلی اتحاد کے دوسرے سردار بھی مانے جاتے ہیں۔ عبد مناف کے 12 بچوں میں سب سے اہم 4 بیٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ آپ کے بیٹے حضرت ہاشم سے چلتا ہے۔ آپ قریش قبائلی اتحاد کے تیسرے سردار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ لیکن ویورز، تاریخ میں اس جگہ ایک ایسا اختلاف شروع ہوا جو اس زمانے سے لے کے شاید آج تک جاری ہے۔
اس اختلاف کی شروعات حضرت ہاشم کے بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ سے ہوتی ہے، جس نے حضرت ہاشم کی حکومت کو چیلنج کر دیا اور اسے کئی قریش قبیلوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ مشہور عرب تاریخ دان ابن کلبی کے مطابق امیہ عبد شمس کا منہ بولا یا گود لیا ہوا بیٹا تھا، لیکن کئی دوسرے مورخین اس بات کی نفی کرتے ہیں اور امیہ کو عبد شمس کا اصل بیٹا مانتے ہیں۔ ویورز، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ امیہ ابن عبد شمس بنو امیہ، جبکہ ہاشم ابن عبد مناف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاندان بنو ہاشم کے جد امجد تھے۔ اس اختلاف کے باوجود حضرت ہاشم کے پاس مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی باوقار ذمہ داری تھی، جبکہ امیہ نے قریش فوجوں کے کمانڈر ان چیف کے طور پہ ڈیوٹی سنبھالی۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بنو امیہ کے لوگ ہر محاذ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رہے، جن میں سر فہرست بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کا نام آتا ہے۔ حضرت ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب قریش قبائلی اتحاد کے چوتھے سردار بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی کی، جسے قبیلہ جرم نے مکہ چھوڑتے وقت مٹی سے بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عام الفیل کا سال بھی انہی کے زمانے میں آیا کہ جب اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے ایک جھنڈ نے ابرہہ کی ہاتھیوں کی فوج کو کنکریوں سے نیست و نبود کیا، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی 6 بیویوں سے کم و بیش 9 بیٹے تھے۔ تو چلیں ویورز، ہم باری باری ان کے تمام بیٹوں کی بات کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے الحارث تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 7 سال بعد انتقال کر گئے۔ ان کے بعد عبد المطلب کے دوسرے پیدا ہونے والے بیٹے ابو طالب تھے، جو اپنے والد کی وفات کے بعد قریش قبائلی اتحاد کے 5ویں سردار بھی مانے جاتے ہیں۔ ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے تقریباً 17 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھا اور ان پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ عبد المطلب کے تیسرے بیٹے حضرت زبیر ابن عبد المطلب تھے، جو مکہ میں عدل و انصاف کے قوانین رائج کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تاہم ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کے نزول سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ان کے بعد عبد المطلب کے سب سے اہم بیٹے ابو محمد یعنی عبداللہ ابن عبد المطلب پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ ویورز، ان کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے۔ حضرت عبداللہ کے بعد عبد المطلب کا وہ بیٹا آتا ہے جس نے اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چاچا کا نام ابو لہب تھا، جس کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورۃ اللہب بھی نازل کی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنم میں جلنے کی وعید سنائی گئی۔ ابو لہب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا اور صحابی الرسول حضرت عباس آتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے اور آپ کا شمار مکہ کے امیر تاجروں میں ہوتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار انہیں زبردستی جنگ میں لے آئے تھے، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد قید کر لیے گئے اور فدیہ دے کے رہا ہوئے۔ ویورز، حضرت عباس کی اولاد نے انہی کے نام سے 8ویں صدی عیسوی کی عباسی سلطنت کی بنیاد رکھی، جن کا دور مسلمانوں کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چاچا آتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے۔ ان کا نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال بڑے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔
آپ غزوہ احد میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے موقع پر پورے کفار مکہ میں جشن منایا گیا، کیونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے چن چن کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا۔ ویورز، عبد المطلب کے سب سے چھوٹے دو بیٹے حجل اور معقوم بنت عبد المطلب کے بارے میں تاریخ میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ عبد المطلب کے سب سے اہم بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تھے، جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ آپ کے حقیقی بھائیوں میں ابو طالب، معقوم اور حضرت زبیر شامل ہیں، اور باقی کے تمام بھائی آپ کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 سگے چاچا تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی شادی بنو زہرہ قبیلے سے حضرت آمنہ بنت وہب سے کی، لیکن شادی کے چند ماہ بعد صرف 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دادا حضرت عبد المطلب اور پھر اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو لے کے سنی اور شیعہ مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف 2 بیویوں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ جہاں تک شیعہ مکتب فکر کی بات ہے تو شیعہ مورخین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹوں کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بیٹیاں مانتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ مکتب فکر کے لوگ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ کی حقیقی بیٹی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اپنی پیدائش کے صرف 3 سال بعد وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب آتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی مانی جاتی ہیں۔ ان کی شادی حضرت حدیجہ کی بہن حالہ بنت حوالید کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی، جن سے ان کے ایک بیٹے علی اور 2 بیٹیاں امیمہ اور مریم پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ ان دونوں کی شادی تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت رقیہ سے ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، لیکن حضرت ام کلثوم سے ان کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ان دونوں بیٹیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی اسی بیٹی سے کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے بیٹے اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ ویورز، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹوں کا انتقال بہت چھوٹی عمر میں ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے کل 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سب سے اہم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اہل تشیعوں کے تمام مکاتب فکر کے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اور بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم بھی ہوا، لیکن یہ دونوں بھی اپنی پیدائش کے چند سال بعد انتقال کر گئے۔ ویورز، حضرت علی کی اولاد موجودہ دور میں کہاں بستی ہے؟ حضرت علی اور 12 اماموں کا شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی 2 ویڈیوز ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔